وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ احزاب آیت نمبر 59. آج کا موضوع، کیا ہم واقعی مؤمن ہیں؟ اس کے ساتھ سامعین کرام آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. ان الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. بے شک جو لوگ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اذیت دیتے ہیں، اللہ ان پر دنیا اور آخرت میں لعنت بھیجتا ہے اور اس نے ان کے لیے ذلت انگیز عذاب تیار کر رکھا ہے. والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات بغیر ما اکتسبوا فقد احتملوا بہتانا وإثما مبینا. اور جو لوگ مومن مردوں اور مومن عورتوں کو اذیت دیتے ہیں بغیر اس کے کہ انہوں نے کچھ خطا کی ہو تو بے شک انہوں نے بہتان اور کھلے گناہ کا بوجھ اپنے سر لے لیا. سامعین کرام، سورہ احزاب آیت نمبر 59. لفظی ترجمہ، یا ایھا النبی، اے نبی، قل لازواجک، آپ کہہ دیجئے اپنی بیویوں کو، و بناتے کا، اپنی بیٹیوں کو، و نساء المؤمنین، اور مومنوں کی عورتوں کو، یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ وہ ڈال لیا کریں اپنی اوڑھنیاں اپنے اوپر. یدنین ڈال لیا کریں علیہن اپنے اوپر، من جلابیبہن اپنی چادریں. ذالک ادنی ان یعرفنا، یہ قریب تر ہے اس بات کے، ان یعرفنا کہ وہ پہچان لی جائیں، فلا یؤذین ان کو تکلیف نہ دی جائے. وکان اللہ غفور الرحیم، اور بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے. لئن لم ینتہی المنافقون، اگر باز نہ آئے منافق، والمرجفون، اور جھوٹی افواہیں اڑانے والے، فی المدینۃ مدینے میں، لنغرینک بہم، میں ان پہ آپ کو غالب کر دوں گا، ثم لا یجاورونک فیہا الا قلیلا، پھر وہ تمہارے ہمسائے نہیں رہیں گے اس شہر میں سوائے چند دن. ملعونین، لعنت پھٹکارے ہوئے. اینما ثقفوا، جہاں بھی وہ پائے جائیں، اخذوا وقتلوا تقتیلا، پکڑے جائیں اور قتل کیے جائیں بری طرح. سنت اللہ، اللہ کی عادت ہے، دستور ہے، فی الذین، ان لوگوں میں بھی، خلو من قبل، جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں. ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا، اور آپ نہ پائیں گے اللہ تعالیٰ کے دستور میں کوئی تبدیلی. سامعین کرام، سورہ احزاب ہے.
تقریباً اللہ تعالیٰ کے فضل سے اس کی تشریحات اور اس کے مضامین بڑھ رہے ہیں، آگے کی جانب بڑھ رہے ہیں۔ اور آج کی جو آیت ہے سامعین کرام، یہ ایک اصول ہے، مومن عورتوں کے لیے پردے کا ایک اصول اس میں بیان کیا جا رہا ہے، اور ترجمہ آپ نے سن لیا کہ اس میں بیویاں مخاطب ہیں اور بیٹیاں مخاطب ہیں اور عام مومن عورتیں، یعنی یہ مضمون جو ہے سامعین کرام یہ نوٹ کر لیں، یہ عام ہے مسلمان عورتوں کے لیے، ہمارے لیے، ہم سب کے لیے۔ بعض لوگ اس سے مطلب یہ ہے کہ دیکھیں وہ بہانہ ساز جو ہے بہانے بنا لیتے ہیں، اس سے ہمارا کوئی سروکار نہیں ہے، لیکن بات یہ ہے کہ یہ ہم سب کے لیے یہ آیات جو ہیں آیات بینات ہیں، واضح، یعنی ایک دیکھیں اسلام کیا ہے، ایک زندگی گزارنے کا ایک طریقہ ہمیں بتاتا ہے، اسی طرح مردوں کو بھی عورتوں کو بھی۔ جہاں تک عورتوں کا تعلق ہے، اللہ تعالیٰ نے انہیں زیب و زینت سے نوازا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی حکمتیں ہیں ساری، اور پھر انسان میں جو سفلی جذبات پائے جاتے ہیں، جنسی جذبات پائے جاتے ہیں، اگر ان کو مہار نہ دی جائے تو پھر یہ جو ہے معاشرے میں بگاڑ کا باعث بنتے ہیں سامعین کرام، جیسا کہ آج آپ دیکھ رہے ہیں معاشرے میں بگاڑ پیدا ہو چکا ہے۔ قرآن کی آیت ہے نا، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، بر و بحر میں جو ہے وہ فساد برپا ہو گیا ہے بسبب لوگوں کے اپنے کرتوت کے۔ تو دیکھیں اللہ تعالیٰ واللہ لا یحب الفساد ہے، اللہ تعالیٰ فساد نہیں چاہتا، اللہ تعالیٰ اس معاشرے میں امن، سکون اور شانتی چاہتا ہے، تو وہ جو ہے اچھے اخلاق سے ممکن ہے، یعنی معاشرے میں امن جو ہے وہ اچھے اخلاق سے ممکن ہے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی بن کے رہے، اور سب مسلمان آپس میں بھائی بھائی بن کے رہیں، اور ایک دوسرے کے لیے ہمدردانہ جذبات رکھیں، اور ایک دوسرے کے لیے خیرخواہی کا جذبہ رکھیں۔ یہ بات ذرا نوٹ کر لیں آپ۔ اور جہاں تک اسلامی معاشرے کا تعلق ہے سامعین کرام، تو اس میں خاص طور پہ اللہ تعالیٰ معاشرتی احکامات ہمیں دیے ہیں، مردوں کے لیے بھی ہیں، عورتوں کے لیے بھی ہیں۔ مردوں کے لیے جو ستر ہے اس کی حدود آپ کو معلوم ہے، عورتوں کے لیے جو ستر کی حدود ہیں وہ بھی آپ کو معلوم ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے مزید یہ فرمایا ہے مسلمان مردوں سے اور عورتوں سے بھی کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچا رکھا کریں، بد نگاہی نہ کیا کریں اور نگاہوں کو نیچا رکھا کریں۔ بہرحال یہ ایک تفصیلی مضمون ہے، لیکن میں اپنے مضمون تک آتا ہوں سامعین کرام۔ یہاں میں یعنی اس کی بنیاد، میں نے آج کی تقریر کی بنیاد یہ رکھی ہے کہ اللہ تعالیٰ معاشرے میں فساد نہیں چاہتا۔ جب فساد نہیں چاہتا تو اس کے لیے جو سکون اور چین کے جو احکامات ہیں، یا مسلمان مردوں اور عورتوں کو جو رویہ اپنے ظاہر کا اختیار کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ نے اس کی تفصیل سے احکامات دیے ہیں۔ اب مثال کے طور پہ یہ آیت جو ہم پڑھ رہے ہیں، تو اس میں یہ ہے کہ جب گھر سے باہر آپ نکلیں تو اپنے اوپر اپنی چادر ڈال لیں، یعنی یا برقع پہن لیں۔ اس کی یعنی آج کل جو صورتیں ہیں وہ یہی ہیں کہ آپ برقع زیب تن کر لیں، اور برقع یہ نہیں کہ جو فیشنی ہو، یا اس میں چادر کا ذکر ہے، پڑونا جسے ہم کہتے ہیں نا، بڑی چادر، تو وہ بھی ہر چیز میں جو ہے وہ ایک فیشن بن چکا ہے۔ آپ دیکھیں ایک عام چادر، اب آپ یہ دیکھیں کہ عورتوں نے اپنی چادروں پہ کڑھائی والی چادریں آ گئی ہیں، مثال کے طور پہ میں عرض کر رہا ہوں، کڑھائی والی چادریں آ کے قسمہ قسم کی چادریں، آپ بازار میں جائیں گے تو پڑونے کے نام پہ قسمہ قسم فیشن ایبل برقعے بھی مل رہے ہیں اور پڑونے بھی مل رہے ہیں، اور ہر عورت یہ چاہتی ہے کہ وہ اچھے سے اچھا پڑونا لے تاکہ وہ باہر سے اچھی لگے۔ اب یہ ایک ذہنی فطور ہے۔ اصل میں جو بات میں آپ کو عرض کروں وہ یہ ہے کہ ہم میں کیا مسلمان اور کیا عورتیں، معاشرے سے وہ اسلامی روح جو ہے وہ انقطاع ہو چکی ہے۔
ہمیں نہیں معلوم ہمارا مقصد حیات کیا ہے۔ اگر ہمارا مقصد حیات ہمیں معلوم بھی ہو جائے تو ہم اس کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ نمبر ایک بات یہ ہے، اور یہ بات سامعین اکرام میں عرض بھی کر دوں کہ دیکھیں، اسلام ہمارے باطن کی فلاح کے لیے آیا ہے۔ انسان، آپ کو معلوم ہے کہ حقیقت میں ایک روح ہے، اور روحانی ترقی کے لیے ہم آئے ہیں۔ دنیا میں ہم روحانی ترقی کے لیے آئے ہیں۔ تو اس کے بعد جو ہے روحانی ترقی ہماری کیسے ممکن ہے، وہ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک طریقہ مقرر کر دیا ہے، وہ اسلام کا طریقہ ہے۔ اگر اسلام کا طریقہ آپ قبول نہیں کر رہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس مقام جلیلہ تک پہنچنا ہی نہیں چاہتے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے مقرر کر دیا ہے۔ تو یہ ایک بہت ایسی بات ہے کہ اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور میں ضرور اس کی تھوڑی سی وضاحت مزید کروں گا۔ دیکھیں، ہم میں سے ہر ایک، میں ظاہر ہے کہ میرے مخاطبین جو ہیں اکثر اس میں مسلمان ہیں فی الوقت، تو ہم میں سے ہر ایک کچھ نہ کچھ کام تو کر رہا ہے، یعنی بھلے وہ دکھاوے کے لیے ہوں، بھلے وہ بلا سوچے سمجھے ہوں، لیکن ہم کچھ کر تو رہے ہیں۔ مثال کے طور پہ دیکھیں، رمضان کا مہینہ آتا ہے، ہم اپنے اوپر سختی گزار کے گرمی ہو یا سردی ہو روزے رکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پھر 5 وقت کا، بہت سے مرد و خواتین ہیں 5 وقت کی نماز کا اہتمام کرتی ہیں، اسی طرح زکوٰۃ دیتی ہیں، اسی طرح وہ حج کو، عمرے کو جاتی ہیں، اور حتی الامکان مطلب وہ کوشش کرتی ہیں۔ لیکن ایک بات میں کہنا چاہ رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ دیکھیں، اسلام کا ایک بنیادی قاعدہ ہے اور طریقہ ہے، اور ایک پالیسی ہے، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہوگا۔ اب بات یہ ہے کہ ہم نے تو اسلام کی کوئی نیت بنائی نہیں ہے، اور ہم نے تو سوجھ بوجھ سے اسلام نہ تو قبول کیا ہے، یہ تو ہماری جو معاشرتی اقدار ہیں وہ کہہ لیں کہ آپ مسلمان گھرانے میں پیدا ہو گئے اور ماں باپ نے آپ کو نماز کا عادی بنا دیا، روزوں کا عادی بنا دیا، زکوٰۃ ایک چلن ہے معاشرے کا، تو یہ سارے کام ہم بنا سوچے سمجھے کر رہے ہیں، سارے کام بنا سوچے سمجھے کر رہے ہیں، یعنی بنا کسی مقصد کے کر رہے ہیں، اور ہمیں نہیں معلوم کہ ہماری حقیقت کیا ہے، نمبر ایک۔ پھر ہمارا مقصد حیات اصل میں ہے کیا، یہ بھی ہمیں نہیں معلوم عام طور پہ، نہ ہم اسے جاننے کی کوشش کرتے ہیں، بس سنی سنائی باتیں ہیں ساری۔ اسلام کا بھی اسی طرح مسئلہ ہے کہ ہم اسلام کی حقیقت کو نہیں جانتے، دین کی حقیقت کو نہیں جانتے، اور اس کا نتیجہ کیا ہے کہ آدھا تیتر آدھا بٹیر، یعنی کچھ کام اسلام کے ہیں، باقی اپنی، اور اگر مجھے یہ کہنے دیں کہ کچھ کام اسلام کے، یہ الفاظ میں واپس لے لیتا ہوں، ساری ٹوٹلی خواہشات نفس کی پیروی ہے۔ اس معاشرے سے مجبور ہو کے اگر آپ کچھ کام کرتے ہیں تو وہ کر لیتے ہیں، روزہ رکھ لیتے ہیں، نماز پڑھ لیتے ہیں، یا آپ آباء و اجداد کی پیروی میں کچھ کام کر لیتے ہیں، میں دوسرے الفاظ میں یہ کہوں گا، آباء و اجداد کی پیروی میں کچھ کام کر لیتے ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ وغیرہ۔ لیکن بات یہ ہے کہ اسلام کی حقیقت ہمیں نہیں معلوم کہ یہ حقیقت کیا ہے۔ پھر زندگی کی ایک نیت بن نہیں پا رہی، جو حقیقی نیت ہے وہ بن نہیں پا رہی، اور جب وہ حقیقی نیت بن نہیں پا رہی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اسلام کو مکمل طور پہ ہماری ضرورت نہیں بن پا رہا۔ دیکھیں، اسلام کو تو اللہ تعالیٰ نے ایک دین ہے، ایک طریقہ ہے، اور ہمیں حکم یہ ہے کہ ادخلوا فی السلم کافہ، دین کو مکمل طور پہ اپنا لو، دین میں داخل ہو جاؤ پورے کے پورے۔ لیکن نہیں، یہ اگر ہم بہت بھی کوشش کریں ان حالات میں، یعنی بغیر اسلام کو جانے بوجھے ہم اگر کوشش بھی کریں تو وہ کوششیں اکثر ہماری کامیاب نہیں رہتی۔ مثال کے طور پہ میں عرض کرتا ہوں، داڑھی شریف ہے، سب کو معلوم ہے کہ اس کی مقدار کیا ہے یا اس کی حیثیت کیا ہے۔ مثال کے طور پہ عرض کر رہا ہوں، داڑھی شریف جو ہے وہ سنت ہے، واجب کے وجوب کا درجہ ہے،
لیکن ہم اکثریت جو ہے ہم اس کو قبول نہیں کر پا رہے. اور پھر اسی طرح آپ لباس کے معاملے کو دیکھ لیں. اکثر یہ جو بڑی بڑی تنخواہیں والے لوگ ہیں یا ایسے محکموں میں ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم تو کوٹ پتلون پہنیں گے. میں یہ نہیں کہہ رہا کوئی لباس کی کوئی پابندی نہیں ہے اسلام میں، لیکن میں ویسی ایک بات کہہ رہا ہوں کہ ہم تو سوٹڈ بوٹڈ رہیں گے، کلین شیو رہیں گے، اور ہم تو اپنی مرضی جئیں گے. یہ ہمارا ایک بنیادی فیصلہ ہے سامعین کرام، یعنی بغیر اعلان کردہ یہ ہمارا ایک فیصلہ ہے، کیا مرد اور کیا خواتین، کہ ہم اپنی مرضی جئیں گے. گھر میں لڑکا لڑکی کی شادی ہوتی ہے تو دونوں ایک دوسرے سے اپنی مرضی سے سلوک کرتے ہیں. آپ دیکھیں شوہروں کی بیویوں پر تشدد کی اطلاعات آتی رہتی ہیں یا من چاہا سلوک کرتے ہیں. عام طور پہ شوہر جو ہے اپنی بیویوں سے من چاہا سلوک کرتے ہیں. محبت کی شادی تو آپ نے سنی ہوگی نا. اب محبت کی شادی ہے کیا؟ اب یہ ہے، یہ مغربی معاشروں میں تو حالت بہت بری ہے. بوائے فرینڈ اور گرل فرینڈ جو ہے وہ ایک عام چیز بن گئی ہے. لیکن یہاں بھی آپ دیکھ لیں کہ جو لڑکے والے ہوتے ہیں وہ اپنی پسند جو ہے وہ مقرر کر لیتے ہیں، دیکھتے رہتے ہیں، اپنے رشتہ داروں میں دیکھتے رہتے ہیں. اکثر آپ نے سنا کہ فیس بک کی شادیاں ہوتی ہیں. فیس بک پہ جناب ایک دوسرے کو پسند کر لیا جاتا ہے. یہ شادی سے پہلے کیا ہوتا ہے؟ لڑکا اور لڑکی آپس میں بات چیت شروع کر دیتے ہیں. اب وہ جیسی بھی ہو، لیکن دیکھیں اس میں اقدار اسلامی کا خیال نہیں رکھا جاتا کہ شریعت نے آپ کو منع کر دیا ہے کہ نامحرم خواتین کے ساتھ آپ ایسی بات چیت نہیں کریں گے. اب فیس بک پہ ایک دوستیاں عام ہیں، مثال کے طور پہ عرض کر رہا ہوں. اچھا پھر لڑکے والے جو ہیں، لڑکیاں جو ہیں، دونوں یعنی اپنے طور پہ لڑکوں کو پسند کرنے میں یا لڑکے اپنی لڑکیوں کو پسند کرنے میں لگے رہتے ہیں. تو یہ محبت کی شادیوں پہ پھر تبدیل ہوتے ہیں. لڑکا پھر کہتا ہے میں نے تو اس سے شادی کرنی ہے. یہ ٹھیک ہے کہ اسلام میں یعنی لڑکا اور لڑکی کو ایک دوسرے کے دیکھنے کی اجازت ہے، لیکن جو اقدار ہم نے بنا لی ہے معاشرے میں، جو دوستیاں ہم نے پال لی ہیں. دیکھیں اکثر شادیاں ہوتی ہیں، لڑکے لڑکی یونیورسٹیوں میں اپنے ایک دوسرے کو پسند کر لیتے ہیں. وہاں ایک آزادانہ ماحول ہوتا ہے، مخلوط تعلیم ہوتی ہے. لڑکیوں کو جو ہے وہ پسند کر لیتے ہیں، پھر وہ شادیاں ہوتی ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا یونیورسٹی میں، کالجز میں جو مخلوط تعلیم ہے اس کے یہ نتائج ہیں کہ یہ میری کولیگ تھی اور یہ میری روم میٹ تھی اور یہ میری فلاں ہے اور ڈھمکانا ہے. پھر فیس بک کی میں نے شادیاں. اصل میں یہ بات نہیں ہے. میں آپ کو جو بنیادی بات ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے اسلام کی بنیاد کو سمجھا نہیں ہے کہ اسلام کی ضرورت کیا ہے، اسلام ہے کس لیے. پھر دوسری بات یہ ہے کہ ہم اپنی حقیقت کو نہ جانتے ہیں نہ جاننا چاہتے ہیں. اور پھر میں آپ کو یہ بات کہہ رہا تھا کہ انما الاعمال بالنیات، جو دین کی بنیادی پالیسی ہے اللہ تعالیٰ کی کہ اعمال کا دار و مدار نیت پہ ہے. اب اسلام کو قبول کرنے میں ہماری کوئی نیت ہی نہیں ہے کہ بھئی اسلام قبول کریں تو کیوں کریں. اس پہ ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں ہے. یہ بھی نہیں سوچا اسلام ہے کیا. یہ بھی ہم نہیں سوچتے کہ ہماری حقیقت کیا ہے اس دنیا میں. ہم یعنی انسان جو ہے، یعنی ہمیں اللہ تعالیٰ نے جسم دیا ہے، زندگی دی ہے. جسم جو پیدا ہوا ہے اس نے مرنا بھی ہے ایک مختصر وقت کے لیے. وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، تمہارے لیے ایک معین وقت ہے. جو پیدا ہوا ہے اس کو جانا بھی ہے. لیکن ہم جو ہے ظاہر پہ، عام طور پہ آپ دیکھیں کہ ظاہر پہ ہم دھوکہ کھا گئے. ظاہری دنیا کو ہم نے کامیابی اور ناکامی کا معیار بنا لیا ہے. یہ باتیں غلط ہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے. تو بہرحال میں ایک ایز اے ہول بات کر رہا ہوں. دیکھیں جو بنیادی بات ہے اس کو مجھے کہنے دیں. اور میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اسلام پر عمل کرنے کی، جو بھی اعمال کر رہے ہیں اس کی کوئی خاص نیت نہیں ہے. دیکھیں جب بنیادی طور پہ آپ کی نیت نہیں بنتی ہے، آپ اپنے آپ کو نہیں پہچانتے ہیں، زندگی کی ایک نیت نہیں بنتی ہے، تو پھر یہ ہے کہ خواہشات نفس رہ جاتی ہیں. یہ بات اچھی طریقے سے نوٹ کر لیں.
اب دیکھیں کلمہ طیبہ ہے لا الہ الا اللہ، اس کا مطلب بھی ہم نہیں جانتے، اور ہم اپنی دانست میں مسلمان ہیں، جبکہ مسلمان تو وہ ہے جو کہ دل و جان سے کلمہ طیبہ پڑھ لے اور جس کے دل میں ایمان ہو۔ ایمان ہمارے دل میں نہیں ہے، وہ یقین اپنے مقصد حیات پہ یقینی نہیں ہے۔ مقصد حیات ہمارا دنیا اور ما فیہا بن چکا ہے، تو یہ کون سا ایمان ہے، یہ کون سا اسلام ہے؟ سامعین کرام، اس پہ ضرور آپ سوچیں اور پوچھیں اور معلومات حاصل کریں۔ ایک نیت بنائیں زندگی کی کہ جو صحیح نیت ہو، بنیادی نیت بنائیں۔ اصل میں جو اسلام پر ہم عمل پیرائے ٹوٹا پھوٹا جو بھی کر رہے ہیں، تو اس کی بنیادی نیت نہیں ہے کہ یہ کیوں، اسلام کیوں، دین کیوں، مذہب کیوں، پیغمبر کی پیروی کیوں، یہ ہمیں کچھ نہ معلوم ہے، نہ معلوم کرنا چاہتے ہیں۔ کیوں کہ ہمارا قبلہ اور کعبہ جو ہے وہ تو دنیا بن چکا ہے، حب دنیا جو ہے وہ ہمارے دل میں راسخ ہے، اس کے علاوہ کسی اور محبت کو ہم ڈالنے کے لیے تیاری نہیں ہے۔ سامعین کرام، اللہ کی محبت یا اللہ سے شدید محبت یہ ہمارے سلیبس میں نہیں ہے۔ جو زندگی کا وہ ہے کہ اللہ سے شدید اور ٹوٹ کے محبت، والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے جو ہیں اللہ سے شدید محبت کرتے ہیں، وہ ہمارے نصاب میں نہیں ہے شامل۔ تو پھر یہ ہے کہ پھر کیا ہوگا؟ پھر آپ معاشرے کی آج کل کی تصویر کو دیکھ لیں کہ کیا ہو رہا ہے، کیا سیاست، یعنی میں آپ کو ایک آئینہ دکھانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ آپ دیکھیں سیاست ہے، لاکھوں لوگ جمع ہو جاتے ہیں ایک مقصد کے لیے، زندہ باد اور مردہ باد اور غیبت، اور اس میں سیاست میں کیا ہے؟ دوسروں پہ الزام تراشیاں اور ظاہری دنیا کے پروگرام پیش کرنا۔ منشور میں کیا ہے؟ ظاہری دنیا کے پروگرام پیش کرنا، ہم نالیاں بنا دیں گے، ہم یونیورسٹیاں بنا دیں گے، ہم اسپتال بنا دیں گے، اس کے علاوہ تو کچھ بھی نہیں ہے سیاست۔ وہ کرپشن کر رہا ہے، ہم لوگ کرپشن نہیں کریں گے، بس۔ وہ چور ہے، وہ بڑا چور ہے، ہم اپنے آپ کو تو کوئی چور نہیں کہتا نا، وہ چور ہیں، دیگر سب لوگ چور ہیں، کرپٹ ہیں، ہم جو ہے پاک ہیں۔ پھر ان کے کام دیکھ لیں آپ۔ بہرحال یہ سیاست کا چہرہ ہے۔ پھر میڈیا کا چہرہ آپ دیکھ لیں کہ وہ اللہ کو ناراض کرنے میں ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوشش کر رہا ہے۔ کیا میڈیا، کیا عدالت، باقی ہر ایک ادارہ دیکھ لیں، کوئی ایک، یہ اس معاشرے کی کوئی کل سیدھی نہیں ہے۔ بہرحال اب معاشرہ تو بنتا ہے ہم سے، بنیاد انسان ہمارا بنیادی جو ہے وہ ہم اس معاشرے کی بنیاد ہیں، ہم خود ہی خراب ہیں سامعین کرام۔ پھر جو معاشرہ بنے گا وہ ایک کرپٹ معاشرہ ہوگا۔ کرپشن میں اس لحاظ سے نہیں کہہ رہا سامعین کرام، فاسق، جو انہم کانوا قوما فاسقین، یہ فاسق لوگ تھے۔ قرآن کی زبان میں کرپٹ لوگوں کو، یعنی فاسق کا ترجمہ انگلش میں کرپٹ کیا جاتا ہے، فاسق، نافرمان۔ اللہ کی اطاعت اور اللہ تعالیٰ کے سامنے سر جھکا دینا ہماری کتاب میں نہیں ہے۔ آپ دیکھ لیں، اچھی طرح سوچیں۔ میں یہاں رک جاتا ہوں اور آپ کو دعوت فکر دے رہا ہوں کہ آپ سوچیں کہ کیا اللہ کے سامنے مکمل سر جھکانے کے لیے ہم تیار ہیں؟ نو، ناٹ ایٹ آل۔ یہ پورا معاشرہ آپ دیکھیں سامنے کا، پھر اس کا نتیجہ کیا ہوگا سامنے کا؟ جب آپ لا الہ کہنے کے لیے تیار نہیں ہیں، لا الہ الا اللہ، تو پھر آگے نتائج جو ہیں، اور بات یہ ہے کہ ہمیں تو کوئی یقینی نہیں ہے اس بات کے نتائج پہ، دیکھیں گے، دیکھا جائے گا، جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ یہ بہت ایک خطرناک صورتحال ہے، اور وہ ایسا خطرہ ہے جو یقینی ہے۔ بعض خطروں سے تو آپ بچ جاتے ہیں، لیکن جب ایمان آپ کے دل میں داخل نہیں ہوتا تو آپ اس کے برے نتائج سے بچ نہیں سکتے۔ ابھی یہ مضمون آ رہا ہے، اِنَّا اَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَاءَنَا فَأَضَلُّونَا السَّبِيلَ، ہم نے اپنے بڑوں کی اور بزرگوں کی پیروی کی اور انہوں نے ہم سے راستہ غلط کر دیا، اور ان کو اللہ تعالیٰ، یہ ابھی مضمون آ رہا ہے،
کہ ان کو دوچند عذاب دے۔ تو بہرحال میں انما الاعمال بالنیات کی میں بات کر رہا تھا سامعین کرام۔ یہ ایک بنیادی پالیسی ہے اللہ تعالیٰ کی کہ اگر آپ کی نیت درست نہیں ہے تو صحیح عمل کا بھی برا نتیجہ نکلے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ بِهِ مُشْرِكُونَ، لوگوں میں سے بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جو ایمان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اور بھی معبود شریک ٹھہراتے ہیں۔ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ، بہت سے لوگ اللہ تعالیٰ پر ایمان کے دعوے کے باوجود اللہ تعالیٰ کے ساتھ اور ہستیوں کو شریک ٹھہراتے ہیں، اور اس کی بہت بڑی مثال ہمارا یہ آج کا معاشرہ ہے سامعین کرام۔ ہم نے اپنی خواہشات نفس کو، اپنے نفس کو اپنا معبود بنا لیا ہے، اسلام کو، دین کو اپنے مذہب کے تابع کر دیا ہے۔ اب آپ دیکھیں یہ مذہبی پارٹیاں جو ہیں، میں یہ تھوڑی مثال آپ کو دے رہا ہوں، انہوں نے اپنی اپنی 1.5 انچ کی مسجد جو ہے وہ بنائی ہوئی ہے اور فرقوں میں بٹ گئے ہیں، اور قرآن میں یہ ہے کہ ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا لست منہم فی شیء، اے رسول جنہوں نے دین میں تفرقہ پیدا کر دیا اور وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، آپ ان میں سے کسی میں نہیں ہیں۔ اور اللہ کے رسول نے واضح طور پہ کہا ہے فَاعْتَزِلْ تِلْكَ الْفِرَقَ كُلَّهَا، ہر فرقے سے جدا ہو جاؤ، جو تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو، لیکن یہ بتاؤ کہ مسلمان بھی ہو۔ تو بات یہ ہے کہ اپنے اعمال کو، اپنی نیتوں کو درست کر لینا چاہیے، اور بنیادی نیت جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ کون ہیں، آپ زندگی کیوں گزار رہے ہیں۔ آپ نے ایک نیت بنانی ہے آخرت کی، ارادہ کرنا ہے آخرت کا قرآن کی زبان میں۔ یا تو ہم نے دنیا کا ارادہ کیا ہوا ہے یا آخرت کا، اور وہ ابھی وقت میرے پاس کم ہے لیکن وہ آیات میں آپ کو زبانی بتا دیتا ہوں۔ من کان یرید العاجلۃ عجلنا لہ فیہا ما نشاء لمن نرید ثم جعلنا لہ جہنم یصلاھا مذموما مدحورا ومن اراد الآخرۃ وسعی لہا سعیھا فاولئک کان سعیھم مشکورا۔ جس نے ارادہ کر لیا آخرت کا، ہم نے تو عاجلہ چاہتے ہیں، ہم بنگلہ مل گیا، گاڑیاں ہو گئیں، یہ ہو گیا، کاروبار چمک گیا، بس ہم کامیاب ہو گئے، اولاد اپنے اپنی جگہ پہنچا دی، ہم نے یہ کر لیا وہ کر لیا، بس کامیاب۔ اب انتظار کرو موت کا، پھر موت کے انتظار میں بچے اپنے کارخانوں میں، اپنے کاروباروں میں لگا دیا اپنے، اب آپ بیٹھے ہوئے بس گھر میں موت کا انتظار کر رہے ہیں۔ یہ کیا زندگی ہے سامنے کرنا۔ بہرحال تو تبرک کے لیے میں یہ آیت پڑھتا ہوں، اگرچہ ہم نے اس پہ ذرا وضاحت سے بات نہیں کی ہے، میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا النبی قل لأزواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذلک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین وکان اللہ غفورا رحیما۔ سامعین کرام، اب ان آیات کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں۔ يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا. O Prophet, tell your wives and your daughters and the women of the believers to lengthen their garments. That is more proper, so they will be recognized and not harassed. God is forgiving and merciful. اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔
والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔